پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مکہ دفاعی معاہدہ صرف 3 ملکوں کے دستخط نہیں بلکہ مسلم دنیا میں مشترکہ دفاع کے پرانے تصور کی نئی شکل ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 1950 میں عرب ممالک نے مشترکہ دفاعی معاہدے کیے، پھر 1964 میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حجم کے خلاف یونائیٹڈ عرب کمانڈ قائم کی۔ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں عرب ممالک اسرائیل کے خلاف میدان میں تو اترے لیکن اتحاد کے باوجود ناکام رہے۔ پھر 1969 میں OIC وجود میں آئی اور 1975 میں اسی تنظیم نے القدس کمانڈ کمیٹی قائم کی، جس کا تعلق براہ راست فلسطین اور القدس کے مسئلے کو دیکھنا تھا، یعنی مشترکہ دفاع اور فلسطین کے معاملے پر کڑی نظر رکھنا تھا۔ پھر جدید دور میں 2015 میں اسلامک ملٹری الائنس آیا، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت کئی مسلم ممالک شامل ہوئے، اور 2017 میں رائل شریف اس اتحاد کے کمانڈر بھی بنے، لیکن کچھ نہ بدل سکا۔ آج تاریخ ایک بار پھر اسی موڑ پر آ کر کھڑی ہے۔ 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، جس میں ایک پر حملہ دونوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، اور اب مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے یہی بنیادی تصور 3 ملکوں تک پھیلا دیا ہے، یعنی ایک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہو۔ اب اصل امتحان یہ ہے کہ یہ معاہدہ بھی ماضی کے مشترکہ دفاعی منصوبوں کی طرح صرف ایک سیاسی اعلان رہتا ہے، یا واقعی ایک ایسا عملی دفاعی نظام بن جائے گا جو خطے کی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ لیکن اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ بقول علامہ اقبال کے یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یکدانہ، یک رنگی و آزادی اے ہمت ہے۔ جب تک یک رنگی نہیں آئے گی، جب تک ہمت مردانہ نہیں آئے گی، تب تک سارے معاہدے ردی کے کاغذ ہی رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔